صاحبہ, کشور زہرا صاحبہ اور خالدہ عتیب سینیٹر اور حاضرین گرامی السلام علیکم. میں نے یہ ابھی بات کرنے سے قبل پوچھا بھائی خالد مقبول سے, کہنے لگے بھائی کوئی ٹائم بتا دیجئے, کہنے لگے ہم تو آپ ہی کو سننے تو آئے ہیں. یعنی اب معاملہ یہ ہے کہ میں یہاں سے آغاز کروں گا کہ کسی بھی ملک یا کسی بھی خطے میں مرکزی زبان سے تعصب شروع کر دیا جائے تو وہ خطہ کبھی بھی قوم نہیں بن سکتا. ہم نے اردو کو شروع سے رابطے کی زبان, بھائی رابطے کی زبان تو پیدا ہوتی ہے مر جاتی ہے, یہ کیسی رابطے کی زبان ہے کہ مری نہیں رہی. دوسرے یہ کہ یہ قومی زبان جب پارٹیشن ہوا تو کہا گیا لیکن اس سے قبل یہ سینٹرل لینگویج تھی, مرکزی زبان تھی, اور اگر یہ مرکزی زبان نہ ہوتی تو کرم چند موہن گاندھی کبھی نہ کہتا کہ اس کا نام ہندوستانی رکھ لو, ہمیں قبول ہے. پھر یہ جو ابھی بنگلہ دیش کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اس کی بھی میں وضاحت کرتا چلوں آپ کو. جب مسلم لیگ بنی ہے یہ 1906 ہے, اور اس کا اجلاس کی جو مرکزی زبان ہے وہ بھی اردو ہے, بنگالی نہیں ہے. سلیم اللہ خان کے گھر میں جو اجلاس ہو رہا ہے اردو میں اجلاس. اچھا اس کی لاجک کیا ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ جو ہے 1862 ہے. 1862 میں ایک فرینچ اورینٹلسٹ آتا ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر گستاو لیبان. لیبان نے 560 زبانوں کا ایک جائزہ پیش کیا. 560 زبانیں ہندوستان میں اس وقت بولی جا رہی تھیں, اور اس میں سب سے زیادہ بولنے والے جو لوگ تھے 8 کروڑ 25 لاکھ وہ اردو بولنے والے تھے. سب سے زیادہ 8 کروڑ 25 لاکھ. اس کے بعد 3 کروڑ 90 لاکھ جو تھے وہ بنگالی بولنے والے تھے, یعنی 50% بھی بنگالی نہیں بن رہے تھے. اور پھر اگر میں یہ کہوں کہ سندھی اور ہندی کے بھی اعداد و شمار ہیں تو 40 لاکھ سندھی بولنے والے تھے اور 30 لاکھ ہندی بولنے والے تھے. تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہندوستان پورا جو تھا اردو پر کھڑا ہوا تھا. اور یہ سب ہم کہتے ہیں یہ تو 60 کی دہائی کے بعد سے قصہ شروع ہوا کہ جہاں سے اردو رسم الخط کو دیوناگری رسم الخط میں تبدیل کر دیا گیا. اور ہم ایسے احمق لوگ تھے کہ وہاں پر دیوناگری رسم الخط کو تبدیل کیا جا رہا تھا اور ہمارے ہاں 7 زبانوں کو اس زبان کے سامنے کھڑا کر دیا تھا لا کر. 7 جو زبانیں ہیں, ابھی جیسے مادری زبان کی بات کی انہوں نے, میں آپ کو اپنا وضع کردہ ایک کلیہ بتاتا ہوں, اور وہ کلیہ جو ہے وہ ساری زبانیں جو سینٹرل لینگویج ہیں سب جگہ وہ اس پر اطلاق ہو سکتا ہے. کسی بھی خطے یا ملک میں مختلف ثقافتیں ہوتی ہیں, ہر ثقافت بولی یا زبان رکھتی ہے. جب یہ مختلف ثقافتیں آپس میں قریب آنا چاہتی ہیں تو مرکزی زبان کا جنم ہو جاتا ہے, اور جب وہ مرکزی زبان کا جنم ہو جائے تو وہ خطہ قوم بننے کے امکان کی طرف آ جاتا ہے. اور جب وہ قوم بننے کے امکان کی طرف آ جاتا ہے تو وہ جتنی بھی ثقافتیں ہیں, بلے شاہ ہو گئے, یہ جتنے بھی آپ لگا لیں, خوشحال ہو گئے, یہ سارے, یہ سب کو مرکزی دھارے میں شامل کرنے کا جو کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ مرکزی زبان کی ہو جاتی ہے. بعد ازاں جب وہ مرکزی زبان اقتدار کی زبان ہو جائے تو روزگار کی بھی ہو جاتی ہے. اس کے بعد جا کر کہیں ایلیٹ کلاس ٹوٹتی ہے. ایلیٹ کلاس کا ٹوٹنا کیا ہے؟ رول آف لا کے نیچے آ جاتی ہے ایلیٹ کلاس, جب جا کے ٹوٹتی ہے. تو اب اردو اس پیمانے پر میں دیکھتا ہوں تو معلوم فرانسیسی کو دیکھتا ہوں, فرانسیسی سینٹرل لینگویج ہے لیکن اطراف میں اور لینگویجز ثقافتی زبانیں بولی جا رہی ہیں.
یعنی پرتگیز کو دیکھتا ہوں تو پرتگالی میں بھی یہی ہے، آپ کا ڈچ میں بھی یہی ہے، لیٹن میں بھی یہی ہے۔ اچھا یہ ہے کیا مسئلہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی جو 1600 میں تھی اور جب بھی لیٹن کا عمل دخل تھا، پہلا کام رائل سوسائٹی آف لندن سے جب شروع ہوا ان کا، تو 1687 میں جو کتاب چھپی پرنسپیا آف میتھمیٹکا، وہ آئزک نیوٹن کی کتاب بھی لیٹن میں تھی۔ اور اب آپ دیکھیے کہ کس طرح چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ جو مارٹن لوتھر کنگ تھا، جس نے 1517 میں وٹنبرگ کے کلیسا یعنی جرمنی میں سوالات چسپاں کیے تھے، اس کی تحریک جو ہے وہ سوچنے سمجھنے پر چل پڑی تھی، اور وہ جو جرمن ٹرائبس تھے وہ یو کے میں مستحکم ہونے لگے تھے، اور اسی استحکام کے نتیجے میں انگریزی جو تھی وہ وہاں کی زبان قرار پائی، اور جب وہ زبان قرار پائی تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یو کے بھی پروٹیسٹنٹ ہو گیا۔ جرمنی کے 200 صوبے تھے ایک زمانے میں۔ خیر، تو اب میں یہ بات آگے کرتا ہوا آپ کو بڑھوں کہ یہی وجہ ہے کہ جب 1253 میں پیدا ہونے والا، جس کا انتقال 1325 میں ہوا، تو اس نے جب دیوان لکھا اپنا، تو اس کا ایک دیباچہ بھی لکھا۔ اس دیباچے کا نام تھا غرۃ الکمال۔ یہ غرۃ الکمال کا جو معاملہ ہے وہ امیر خسرو ہیں۔ امیر خسرو نے لکھا کہ فارسی ایک سرے سے دوسرے سرے تک یکساں چلن رکھتی ہے، لیکن یہ جو ہندوی ہے یہ اس کا چلن بدلتا جاتا ہے۔ یہ چلن کیوں بدلتا جاتا ہے؟ جس طرح یہ جو فرانسیسی جو تھی وہ جب اڈاپٹ کی گئی، جب اپنائی گئی فرانسیسی، تو پیرس کا ڈائلیکٹ اپنایا گیا۔ یہ 5ویں صدی عیسوی ہے، اور یہ جو ڈائلیکٹ جب اپناتے ہیں تو کیوں اپناتے ہیں؟ مختلف لہجے جو ہیں بولے جا رہے ہوتے ہیں۔ جو امیر خسرو نے نشاندہی کی کہ اردو کے لہجے مختلف ہیں، 10-20 میل پر بدل جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام خطے اس زبان میں شرکت چاہ رہے ہیں اپنی، تمام خطے اس زبان میں شراکت چاہ رہے ہیں اور شرکت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب ایسی صورت میں ہم اور آگے جاتے ہیں تو یہ جتنے بھی ہمارے صوفیہ اکرام نظر آتے ہیں، جس میں بطور خاص فرید گنج شکر جو ہیں، ان کی شاعری بھی ملتی ہے ہمیں۔ تو اب ایسی صورت میں یہ جو زبان ہے نا، مرکزی زبان اس لیے ہے یہ کہ اگر مادری زبانوں کے لوگوں کو بٹھا دیا جائے تو منہ موڑ کے بیٹھ جائیں گے سارے۔ جب کہ بھئی سامنا تو کرو، اردو میں سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اردو مرکزی زبان ہے، سمجھ گئے؟ اور اردو کو خطرہ نہیں ہے۔ اگر اردو کو تم نے مرکزیت سے آؤٹ کر دیا تو مادری زبانوں کو خطرہ لاحق ہے۔ اصل میں مادری زبانوں کی رینج کم ہوتی ہے، سینٹرلائز لینگویجز جو ہیں انہیں سینٹرلائز کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمیں تمام حضرات کو نظر ثانی کرنی چاہیے، اور وہ جو ماضی کی فورٹ ولیم کالج سے لے کر دلی کالج، اور اب اس طرح سمجھ لیں کہ ویژن کیا ہوتا ہے۔ ویژن یہ ہوتا ہے کہ اب ایسٹ انڈیا کمپنی آ گئی، اس نے اپنے فائدے کے لیے، کیونکہ فارسی سے روگردانی شروع ہو جائے، تو انہوں نے دلی کالج کا تجربہ کیا، اور بعد میں اپنے پروڈکٹ جو ساتھ لے کر آ رہے تھے وہ لوگ، تھامسن جو انجینئرنگ کالج، جسے ہم رڑکی انجینئرنگ کالج کے نام سے جانتے ہیں، وہاں پر انہوں نے مقامیوں کو اردو زبان میں سول انجینئر اور یعنی سول انجینئرنگ کی تعلیم دینا شروع کی۔ کیوں کی بھائی یہ تعلیم دینا شروع؟ کیونکہ 1860 میں انہیں ریلوے لائن بچھانی تھی یہاں پر، اور اگر ان کے پاس یہ والا علم والے نہ ہوتے تو مزدور کہاں سے آتے اور مقامی کہاں سے آتے؟ انگلینڈ جتنی لمبی ریلوے لائن ہے اتنے تو سارے لوگ بھی آ جاتے تو نہیں ڈال پاتے۔ تو یہ، اور جو ٹنلز کا حال ہے، کتنے لوگ مرے ہیں، کیا ہوا ہے، بہرحال کوئٹہ کی بات ہے۔ اور یہ وہ زمانہ ہے، کوئٹہ میں جو امراؤ جان ادا کا جو خالق ہے وہ بھی اس سول انجینئرنگ میں اوورسیئر تھے،
یعنی کوئٹہ میں تھے اس وقت ہادی حسین رسوا بھی. تو اب بہرحال یہ ساری باتیں میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اردو کا ماضی دیکھتا ہوں تو وہ بھی رچ ہے، لیکن ایک رفٹ پیدا ہوئی. اس ویژنری آدمی جو تھا اس نے کیسی رفٹ پیدا کی؟ یعنی ویژنری کون لوگ تھے؟ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی والے تھے. 1831 ہے غالباً الیگزینڈر برنس جو ہے، یہ بطور خاص آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ضروری ہے سب کو کے لیے. 1831 میں الیگزینڈر برنس جو ہے لداخ سے ہوتا ہوا شیر دریا کو کراس کرتا ہوا، یہ دریائے سندھ جو ہے اسکردو میں جا کے شیر دریا کہلاتا ہے، وہاں سے ہوتا ہوا جب یہاں پر آیا تو یہاں تالپور حکمران تھے، ان سے ملا اور اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے یہاں سے بھی تجارت ہم لوگ کر لیں، یہ آپ کا دریا ماشاءاللہ کیا کہنے، لیکن یہ کر لیں. تو تالپوروں نے کہا میاں جاؤ اپنا کام کرو، کس چکر میں پڑ گئے ہو تم، تو اسے بھگا دیا. اب آیا 1836 جب آیا تو پتہ چلا کہ یہ جو تھا رنجیت سنگھ وہ ملتان تک آ گیا. جب وہ ملتان تک آ گیا رنجیت سنگھ تو پھر بلایا گیا الیگزینڈر کو، برنس کو، جس کے نام پہ برنس روڈ ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو بلایا گیا برنس کو اور اس سے کہا گیا کہ بھائی آپ جو ہے ہماری حفاظت کی ذمہ داری لے لیں، اور یہ جو حفاظت یہ جو ہم پر رنجیت سنگھ چڑھائی بس اب ملتان آ گیا تو ہم تک پہنچے گا. اچھا یہ بات بالکل اسی طرح کی ہے کہ جس طرح اودھ میں بکسر کی لڑائی کے بعد شجاع الدولہ نے کہا تھا کہ خدا کے واسطے آپ جو ہے ہم کچھ نہیں کہہ رہے آپ کو، آپ ہماری حفاظت کی ذمہ داری لے لیں. ان لوگوں نے حفاظت کی ذمہ داری کیسے لی؟ 1774 میں ریونیو کلیکشن کے سارے اختیارات لے لیے، یعنی شجاع الدولہ سے. اور پھر آگے چل کر آپ نے اور ہم نے دیکھا کہ ملک بادشاہ کا اور حکم کمپنی بہادر کا یہ قرار پایا نا، یہ اس کے بعد کے ہیں. اور ادھر ہم جب دیکھتے ہیں امریکہ کی طرف تو معلوم ہے وہی 1763 ہے، اور وہاں آزادی کی جنگ چلی جا رہی ہے. اور اس آزادی کی جنگ کے اندر وہاں کے جوناتھن ایڈورڈس اور بینجامن فرینکلن کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں پیروی نہیں کریں گے برٹش کی، آقاؤں کی زبان بھی انگریزی ہے، غلاموں کی زبان بھی انگریزی ہے، کہنے لگے ہم پیروی نہیں کریں گے. اب ہمارے ہاں ملٹن پیدا ہوگا، ہمارے ہاں شیکسپیئر بڑا آدمی ہمارے ہاں پیدا ہوگا. اس بات کو کہنے کے بعد مزید 1770 میں وہ نظمیں لکھیں جوئل بارلو، فلپ فرینیو اور جان ٹرمبل نے کہ علامہ الحفیظ کہنا پڑتا ہے ان کو پڑھ کر کہ قوموں کو سیاستداں نہیں دانشور بناتے ہیں. یہ وہیں سے چلا آ رہا ہے یہ سارا سلسلہ. تو اب ایسی صورت میں اب یہاں جب ہوا تو نیریٹو پر 1776 میں وہ آزاد ہوا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یعنی سپر پاور ہو گیا امریکہ، اور ایک انہونی بھی ہوئی وہاں کہ امریکن انگلش بھی ہوتی ہے. تو اب یہ سارے باتیں میں آپ سے جو کر رہا ہوں تو وہیں آ جاتے ہیں. اب رنجیت سنگھ کو حفاظت کی ذمہ داری لے لو، تو کہنے لگے ٹھیک ہے آ جائیے. رنجیت سنگھ جب آگے بڑھنے لگا تو وہاں پر ان کے پاس ایک شخص تھا جس کا نام سید احمد تھا. سید احمد کو اس کام پہ لگایا کہ یار یہ اس کو روکو. کس نے لگایا؟ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی والوں نے تو لگا دیا. اور پھر وہاں پر وہ ہزارے میں جا کر اور آگے جا کر جو مر گیا جسے ہم آج کہتے ہیں سید احمد شہید بریلوی، یہ انہی کی بات ہو رہی ہے. تو اور ادھر جو ہے ان سے بیلنس کرا دیا. اور ادھر 1843 میں میانی کو فتح کر دیا، یعنی سندھ کو فتح کیا. اور پھر خان گڑھ کا نام جیک آباد رکھ دیا گیا. یہ بھی اسی زمانے کا قصہ ہے یہ 43 کا. اس کے بعد اب آیا 1851. جب 1851 آیا تو اس میں یہ جو ہمارا فریئر یہاں کا کمشنر تھا، یہاں کا کراچی کا اور بمبے کا،
اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سندھی رسم الخط بنوا دوں، سندھی رسم الخط کو بنا دیا جائے۔ تو اس نے بلایا کس کو؟ اسکاٹ کو بلایا، وہ اسکاٹ اس کا افسر تھا اور برٹن اس کا ڈپٹی تھا۔ تو دونوں کو بلایا، کہنے لگے میرا خیال یہ ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ کہنے لگے برٹن نے کہا کہ اس کو جو ہے آپ اس میں بنا دیں، نسخ میں، نسخ مراد عربی رسم الخط، اور اس نے کہا کہ دیوناگری بنا دیں۔ مختصراً یہ 2 سال بعد میں 10,000 روپے کے سفارشات ڈائریکٹرانس کو بھجوائی۔ ڈائریکٹران نے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو ڈائریکٹرز تھے انہوں نے 10,000 روپے کے ساتھ بھیج دیا اور کہا کہ آپ جو ہے عربی رسم الخط میں بنا دیں۔ یوں 28 حروف تہجی کو 52 حروف تہجی میں کنورٹ کر دیا گیا۔ یہ جو سندھی زبان کے حروف تہجی ہیں 52 ہیں نا بھائی۔ تو اب یہ والا سلسلہ، اس میں میرے لیے یہ تھا کہ سندھی زبان کا رسم الخط بن گیا، کتنی اچھی بات ہے کسی زبان کا رسم الخط بن جائے۔ لیکن اس میں خرابی یہ ہوئی کہ اس خطے میں جو اردو تھی، جو مرکزی زبان تھی اور ہے، تو وہ اس مرکزی زبان کا جو رسم الخط ہے وہ نستعلیق ہے اور وہ فارسی سے آیا ہے۔ اچھا، جب آپ نے فارسی سے آنے کی وجہ سے اردو میں جتنی حائیہ آوازیں ہیں وہ عربی سے آ گئی ہیں۔ ان 7 زبانوں میں جن کا ہم شمار کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، تو ان کے اندر حائیہ آوازیں خاصی ہیں۔ اگر یہ نستعلیق میں بن جاتا، یعنی سندھی رسم الخط، تو یہ والا جو ایک جنرل ڈوپلے جیسا ڈیوائیڈ اینڈ رول کا قصہ جو ہے اس میں بھی نہ ہوتا۔ اس میں بھی وہی قصہ ہے ڈویژن کا، اس رسم الخط کی وجہ سے۔ بہرحال، تو اب یہ جو اردو کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو اردو جو ہے اگر اپنائی نہیں گئی، جس میں ستمبر 2015 میں یہ فیصلہ آیا، ہر چند کہ وہ انگریزی میں تھا، لیکن ہم نے مؤثر کوشش نہیں کی اور یہ نہیں کیا کہ صاحب ہاں اردو کو نافذ کرو، اردو کو رائج کرو، توہین عدالت ہو رہی ہے۔ ہم لولے لنگڑے کیسز میں تو توہین عدالت میں چلے گئے، لیکن جو ایک قومی معاملہ تھا اس سے ہم نے گریز کیا، یا ایسے ان نون لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ایک مقدمہ کر دیا، اور جو تاریخ پڑھ رہی ہوگی یا ختم ہو گیا ہوگا۔ بہرحال، تو اب ایسی صورت میں اردو کے بغیر اس خطے کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، یہ جو آپ کا بامبے ہے، یہ جو مہاراشٹر والا ہے، وہاں سے جو محاورے آ رہے ہیں وہ دراصل مراٹھوں کا علاقہ ہے۔ اب آپ اندازہ کریں نا کہ مراٹھی بولنے والے علاقے میں بھی اردو جو ہے اس کی مرکزیت کو وہاں مانا گیا ہے۔ بامبے یونیورسٹی کے اندر آج بھی اردو ڈپارٹمنٹ بھی ہے اور ترویج بھی ہے، ہر چند کے وہاں کا جو ڈائلیکٹ ہے بامبے کا، جو مراٹھی سے جڑا ہوا ہے، تو وہ تو آئے گا، راجستھان کا ہے وہاں سے بھی آئے گا۔ اسی لیے جو اردو کے بارے میں نظریات ہیں، اردو سندھ سے نکلی ہے۔ یہ سلیمان ندوی نے کہا کہ اردو سندھ سے نکلی ہے، کیوں کہا؟ کہ پہلی دفعہ مسلمان جو تھے 711-12 میں محمد بن قاسم یہاں آئے تھے، ان کا خیال تھا کہ ایک مخلوط سوسائٹی سے اردو نے جنم لیا، پھر اردو پنجاب سے نکلی، حافظ محمود شیرانی نے کہا، پھر مسعود حسین خان نے کہا اردو ہریانی سے نکلی ہے۔ تو یعنی ہر جگہ سے اردو نکلتی نظر آ رہی ہے اور ہم کمبختوں کو ہی نظر نہیں آ رہی ہے۔ باقی تاریخ اور جغرافیہ اور ان کے محدودات سب جگہ لگا لیں کہ یہ جو ڈائلیکٹ ہے اردو کا، ہریانے کا، اور اسی لیے جس طرح ہم نے بتایا آپ کو کہ اس میں تعصب کی کوئی بات نہیں ہے۔ فرانسیسی کا جو بنیادی ڈائلیکٹ لیا گیا وہ پیرس سے لیا گیا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے بنیادی ڈائلیکٹ جو آئے ہیں، لہجے اختیار ہوئے ہیں، وہ دلی لکھنؤ سے ہوئے، بعد میں وہ لاہور کی طرف آ گیا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں قابل مبارکباد ہے یہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کہ جس کو
کم سے کم یہ والی بات سوجھی کہ یہ ہماری جو زبان ہے اور ان کا فرض یہ ہے کہ اسے رابطے کی زبان نہ کہا جائے، اسے قومی بھی نہ کہا جائے، قومی تو خود بخود ہو گئی، سینٹرل لینگویج کہا جائے، اور وہ جو سینٹرل لینگویجز ہیں انگریزی، مطلب یونانی، انگریزی، اٹالین، یعنی ڈچ، یہ جتنی زبانیں مرکزی زبانیں، انگریزی بھی، تو ان کو ان کے ساتھ جوڑ کر دیکھنا چاہیے، اور وہ جوڑ کر یوں دیکھنا چاہیے، کیا انگلینڈ میں صرف انگریزی بولی جا رہی ہے؟ کیا ان کی ثقافتی زبانیں نہیں ہیں؟ کیا جرمنی میں صرف جرمنی بولی جا رہی ہے؟ تو اس طرح اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو میں آپ سے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، ورنہ میرا گریبان اور آپ کا ہاتھ، کہ یہ زبان جو ہے اس تھیوری پر پوری اترتی ہے مرکزی ہونے، سینٹرلائز لینگویج کے حوالے سے۔ اور اگر آپ میں سے کسی کو کوئی اعتراض ہے، کوئی سوال کرنا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے، بہت ساری چیزیں میں نے چھوڑ دی ہیں، ورنہ میرے ذہن میں محفوظ ہیں ابھی بھی، اس سے جتنا میں بولا ہوں اس سے دوگنا بول سکتا ہوں ابھی بھی، اور اسی موضوع پر میں موضوع سے ہٹا نہیں ہوں۔ بہت شکر گزار آپ لوگوں کا، اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ حاضرین کا جو یہاں موجود ہیں ان سب کا نام بنام تو نہیں، لیکن میں سب کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اردو کی محبت میں۔ ہم سب کی قدر مشترک اردو ہے، اور اردو داغ نے کہا تھا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ کبھی کبھی مجھ سے کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ اردو ایک ایسی زبان ہے جو صفحہ ہستی سے معدوم ہوتی جا رہی ہے، تو میں اس پہ بالکل یقین نہیں کرتا، کیونکہ اچھا پہلی بات تو یہ کہ میں سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کر دوں، اور اپنی بہن کشور زہرا کا، احمد سلیم صدیقی بھائی کا، اور ایم کیو ایم کی قیادت کا، کہ انہوں نے مجھ فقیر حقیر پرتحقیر کو پروفیسر بھی بنا دیا اور یہاں پہ لا کے خطاب کی دعوت دی، جبکہ یہ منصب میرا ہرگز نہیں ہے کہ میں آپ جیسے اذہان کو مخاطب کروں اور ان سے کچھ کہہ سکوں۔ میں تو اقبال کا یہی شعر بیٹھ کے گفتگو آزاد کرتا ہوں کہ نغمہ کجا و من کجا، ساز سخن بہانہ ایز، ساز قطار می کشم، سوئے قطار می کشم، ناقے بے زمام را۔ میں ویسی ذہنی پرگندگی کے عالم میں رہتا ہوں اور بہت جم کے تقریر نہیں کر سکتا، نہ مجھے تقریر کا فن آتا ہے۔ یا ہمارے بھائی شاداب احسانی صاحب گفتگو فرمائیں گے، میری دوست اور میری بہت پیاری بہن ڈاکٹر فاطمہ حسن، جو کہ ماشاءاللہ بڑی عظیم شاعرہ بھی ہیں اور اردو کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے، وہ تقریر لکھ کے لائیں گے، وہ بھی تقریر کریں گی۔ میں صرف خالی نوجوان نسل کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھو، ہمارے ایک بہت پرانے دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فیروز برہان پوری، ان سے بڑا پرانا رشتہ و تعلق ہے۔ میں نوجوان نسل کو صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ جس زمانے میں ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے، طالب علم ہوتے تھے اسی کراچی میں، تو ہماری تعلیم کے ساتھ تربیت بھی کی جاتی تھی۔ ہم نے تختی لکھی تھی اور اس تختی کو ہم لیپتے پوتتے بھی تھے، اسی تختی سے ہماری پٹائی بھی ہوتی رہی ہے، اسی تختی سے ہم نے لڑائی بھی کی ہوتی تھی، اسی تختی سے ہم گیند بلہ بھی کھیلتے تھے۔ لیکن وہ تختی ہمارے ذہن کے ہر حصے میں مرتسم ہو گئی ہے۔ ہمارے جو شین خواب درست ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ ہم نے بچپنے میں اپنی تعلیم کا آغاز قرآن شریف سے کیا تھا۔ جب ہم قرآن شریف سے آغاز کرتے ہیں تو ہمیں مخارج ادا کرنے کی بھی عادت ہو جاتی ہے کہ غین کہاں سے ادا کیا جائے گا، زے کیسے بولا جائے گا، زال کیسے بولی جائے گی، زوات کو صرف ہم دوات نہ کہیں بلکہ زوات کو زوات کہیں، کہ اگر زبان کو داڑھ کے نیچے لگا کے کھینچا جائے تو یہ مخرج اس کا وہ ہے، آسانی کے لیے نہیں، اس لیے کہ دال اپنی جگہ موجود ہے۔ یہ تمام ان کو بھی سلام، اور ساتھ جو ہمارے مہمانان خصوصی ہیں، عابد بھائی کی بہت شکر گزار ہوں میں۔ ہمارے ساتھ شاداب احسانی صاحب بھی ہیں اور فاطمہ حسن بھی ہیں۔ میرا تقریر کرنے کا یہاں کوئی بنتا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے نہ میں شاعرہ ہوں نہ میں کوئی ادیب ہوں، لیکن انہوں نے بلایا تو میں اس لیے آ گئی کہ اے پی ایم ایس او کے بچوں سے خوش بہت ہوں کہ جس شوق سے یہ جگہ بنائی گئی تھی کہ ہماری ادبی ثقافتی چیزیں یہاں ہوتی رہیں، اور یہ گہوارہ ادب بھی جو ہے اے پی ایم ایس او نے ہی بنایا تھا، تو مجھے بہت خوشی ہے۔ تو میں شکریہ کے طور پر ان سے کہنے کے لیے یہاں پہ آ گئی ہوں کہ
مجھے بڑا خوف رہتا تھا، کیونکہ دیکھیے گہوارے کے دو معنی نکلتے ہیں جو میں نے جتنی اردو پڑھی ہے، کہ گہوارہ اس کو بھی کہتے ہیں جو زندگی کا آخری سفر جس میں لے کے جاتے ہیں، اور گہوارہ وہ بچوں کا جھولا بھی ہوتا ہے جہاں کی اس کی پرورش ہوتی ہے۔ لیکن ہماری زبان میں جس طرح سے خرابیاں پیدا ہوئیں، تو خالد بھائی کو خوش آمدید کہتی ہوں، حالانکہ وہ APMSO والے اچھی طرح سے کہیں گے، لیکن میں خوش آمدید کہتی ہوں خالد مقبول بھائی کو۔ لیکن میں بڑی خوف زدہ رہتی تھی کہ زبان کے ساتھ جو ہم نے کیا وہ شاید کچھ بہت اچھا نہیں تھا۔ تو آج گہوارہ ادب کے نوجوانوں سے بڑی امیدیں وابستہ کر لی ہیں کہ اس زبان کی حفاظت ضرور کریں گے۔ گہوارہ اس لیے مجھے نظر آتا تھا سمجھ میں کہ اردو جس طرف لے جا رہے تھے تو لگتا تھا جیسے اردو کا جنازہ نکال رہے ہوں، لیکن میرا خیال ہے یہ بچے آج پھر کمر باندھ کے کھڑے ہوئے تو جنازہ نہیں نکلے گا، اس کی تشکیل اسی طرح سے ہوگی جس کی کہ یہ زبان حقدار ہے۔ اس کی لطافت، اس کی خوبصورتی، اس کی ادائیگی، یہ ساری میرے خیال ہے کہ دنیا میں سب سے اچھی زبان کی شستگی اور وہ اسی زبان میں پائی جاتی ہے۔ تو بس میں کیونکہ انہوں نے بلا لیا تو میں چند اشعار آپ کو سنا دوں اسی زبان کے حوالے سے۔ چمک رہی ہے پروں میں اڑان کی خوشبو، چمک رہی ہے پروں میں اڑان کی خوشبو، بلا رہی ہے بہت آسمان کی خوشبو، بھٹک رہی ہیں پرانی دلائیاں اوڑھے، بھٹک رہی ہے پرانی دلائیاں اوڑھے، حویلیوں میں میرے خاندان کی خوشبو۔ وہ عطردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، وہ عطردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو۔ ارے معزز سامعین، اردو زبان پر منعقدہ اس کانفرنس میں مدعو کرنے پر میں گہوارہ ادب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور دو باتیں یہاں واضح کرنا چاہتی ہوں کہ جو گفتگو میں کرنے والی ہوں وہ ایک محقق اور مصنف کی ہے، جس کا تعلق سماجی، سیاسی، جغرافیائی، صنفی غرض ہر تاریخ سے ہوتا ہے، کیونکہ ادب ہی وہ ہے، ذریعہ ہے جو اپنے عہد کے حالات کو صرف ظاہری نہیں بلکہ باطن کی نگاہ سے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اسے اپنی داخلی سچائی کے ساتھ لکھتا ہے، کسی مصلحت یا سمجھوتے کے زیر اثر نہیں۔ یہ وضاحت مجھے اس لیے کرنی پڑی ہے کہ استعماری قوتوں نے ابتدائی سے اردو زبان کو متنازع بنا کر بر صغیر میں اپنے مذموم مقاصد نہ صرف حاصل کیے بلکہ اس وقت بھی ان کی ریاکاریوں کے پنجے ہمارے سماج میں گڑے ہوئے ہیں۔